سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا صحافہ کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بنانے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا۔ جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا بشریٰ بیوی کی شکل دیکھی ہی تب تھی جس دن نکاح کیا تھا۔ بچوں کو اپنی والدہ کے خلاف بیان دینے کا کہا جا رہا ہے۔ ان سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے۔ چند سیاسی رہنماؤں کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر شکر ادا کرتے ہیں، لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ صحافہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کے جواب میں اپنی 2 آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے نوٹس کے جواب میں کہا ان کی درخواستوں پر اب تک نمبر نہیں لگایا گیا۔ رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے۔ قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے۔ ان کے وکیل نے کبھی نہیں کہا تھا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ تعیناتی کی مخالفت والے اعتراض پر چیف جسٹس نے وضاحت کے بعد صرف اس اعتراض سے اس لیے دستبردار ہوئے تھے کہ جوڈیشل کونسل غلطی تسلیم کرتے ہوئے شو کاز واپس لے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جواب کی نقول چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی بھجوائی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے لیے وزارت خزانہ فنڈز جاری نہیں کر رہا۔ فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کو بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے بار بار رجوع کرنے کے باوجود مثبت جواب نہیں دیا۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں الیکشن کے لیے مختص 42 ارب روپے میں سے اب تک 10 ارب روپے مہیا کیے۔ رقم کی فراہمی کے بغیر کسی معقول جواز کے تعطل کا شکار ہے۔ راولپنڈی کے لیے نون لیگ کا ٹکٹ کس کس کو ملے گا؟ لاہور میں پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز، الیکشن سیل کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار، پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور دیگر عہدیدار شریک۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی تجویز قائد حزب اختلاف کے طور پر دی تھی جس پر آج پوری قوم متفق ہو چکی ہے۔ سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی۔ پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے۔ جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو یک طرفہ اور بائی ڈیزائن قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات قبول ہونا اور باقی تمام جماعتوں کے مسترد ہونا محض اتفاق نہیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اعجاز انور چوہان اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے۔ اے این پی خیبر پختونخوا کا نگراں صوبائی حکومت پر جانبداری کا الزام۔ سیکرٹری جنرل میاں افتخار شکایت لے کر الیکشن کمیشن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہر ضلع سے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق شکایت آ رہی ہے، جانبدار لوگوں کی باز پرس کی جائے۔ گیس نرخ میں اضافے کے بعد فیکٹریز نہیں چلا سکتے۔ گیس قیمتیں اوگرا کی تجویز سے زیادہ بڑھانے پر سندھ اور بلوچستان میں صنعت کاروں کا احتجاج، صنعتیں بند کر دیں۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لائن لاسز اور سرکولر ڈیٹ کے پیسے بھی ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے 11 صنعتی زون کی اکثر صنعتیں آج بند ہیں۔ وفاقی سیکرٹریز نے رابطے کیے ہیں، رابطے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے 14 دسمبر تک کے شیڈیول میں پاکستان کا کیس شامل نہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام نے $70 کروڑ کی اگلی قسط کے لیے 7 دسمبر کو اجلاس بلانے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا۔ دسمبر کے آخری عشرے میں کرسمس کی تعطیلات کی وجہ سے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس معاہدے کے 6 سے 8 ہفتے بعد بلانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس پہلی بار 62,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوران دن سودوں میں تیزی، انڈیکس 1100 سے زیادہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد 62,800 سے زائد پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے سستا ہو کر 284 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری روز کے آخری دن
$284.97 پر بند ہوا تھا۔ آج تک یہ ایک بائیلیٹرل ٹرانزیکشن ہوا کرتی تھی بلڈر اور بائر کے درمیان، ریگولیٹر اس سے مسنگ تھا۔ اب ہم اس کو ٹرائی لیٹرل ٹرانزیکشن بنایا کریں گے۔ بائنگ، سیلنگ، الاٹمنٹ، ٹرانسفر میں ریگولیٹر ول بی این اسینشیل پارٹ آف دا ٹرانزیکشن۔ چیئرمین نیب کا شہریوں کو ہاؤسنگ اسکیمز کے فراڈ سے بچانے کے لیے نئی پالیسی لانے کا اعلان۔ بلڈر اور خریدار کے ساتھ ریگولیٹر بھی پہلے دن سے ہر ٹرانزیکشن کا حصہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیمز کے ہر 10 میں سے 7 کلائنٹس فراڈ کا شکار ہیں۔ شہریوں کو ہاؤسنگ اسکیمز کے فراڈ سے بچانے کے لیے نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ اب بلڈر اور خریدار کے درمیان ہر ٹرانزیکشن 2 طرفہ نہیں 3 طرفہ ہوگی۔ پہلے دن سے ہی بلڈر اور خریدار کے ساتھ ریگولیٹر بھی ہر ٹرانزیکشن کا حصہ ہوگا۔ تمام ٹرانزیکشنز بینکنگ چینل سے ہوں گی۔ نیب بزنس کمیونٹی کی محافظ ہوگی، تنگ نہیں کرے گی۔ خوف و ہراسگی کی کیفیت سمجھے ختم ہو گئی۔ نگراں حکومت نے انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ روکنے کے لیے FBI کو نئے آداب دے دیے۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور، ہانگ کانگ اور افغانستان کے ساتھ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج معاہدہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چاروں ممالک کے ساتھ مفاہمت سے درآمدات میں انڈر انوائسنگ روکنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اس سے قبل چین کے ساتھ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج معاہدہ کر چکا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گوادر میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، اللہ نے چین کی صورت ہمیں بہترین دوست سے عطا کیا۔ قدرت نے جب زمین کا نقشہ کھینچا تب فیصلہ کیا کہ چین اور پاکستان ساتھ رہیں گے۔ یہ ازلی فیصلہ ابدی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ چین نے کروڑوں لوگوں کو بے مثال انداز میں غربت سے نکالا۔ جدت کی جانب چین کا سفر انتہائی تاریخ میں اہم اور منفرد انداز کا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ میں فلسطینیوں پر ایک اور کٹھن دن۔ اسرائیل کے شمال سے جنوب تک شدید حملے۔ بیت اللہیہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کی پناہ گاہ۔ اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری۔ ایک سرکاری عمارت پر بھی حملہ۔ خان یونس میں محفوظ سمجھے جانے والا تجارتی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ رفح میں 4 گھر مکمل تباہ کر دیے گئے۔ تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ اسپتال اور ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی تعداد جنگ بندی سے پہلے کے دنوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہفتے سے اب تک 800 سے زیادہ شہید کیے جا چکے۔ اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا۔ خان یونس کے مختلف بلاکس خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں مزید 3 فوجی مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ لبنانی سرحد پر جھڑپ میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی۔ لاہور میں 2 روز کے وقفے کے بعد اسموگ پھر بڑھ گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر سر فہرست۔ نزلہ، زکام اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی فضائی آلودگی۔ جمعے کو ہونے والی بارش کے بعد اسموگ کم ہونے پر پنجاب حکومت نے سافٹ لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہٹا لی تھیں۔ کراچی میں بھی فضائی آلودگی برقرار۔ پانی ضائع کرنے اور بے دریغ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر 10,000 اور کمرشل صارفین پر 20,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ مصنوعی بارش کا کیا بنا، کب برسا رہے ہیں؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پلاننگ جاری ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عوام کا پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کرے۔ بہت ہے، اس شہر کو پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اسموگ کے سیزن میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ دوران سماعت ممبر واٹر کمیشن نے کہا کہ رات کو آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز چلتی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے افسران رشوت لیتے ہیں۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کے افسران کو فوری وارننگ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کی بار بار آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کو 10-10 لاکھ جرمانہ کرنے کی بھی ہدایت۔ لاہور میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کے الزام میں 4 ملزم گرفتار۔ غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث ڈاکٹرز کی گرفتاری کی کوششیں جاری۔ ایس پی صدرا خان کے مطابق ملزمان نے لاہور سے 90 افراد کے غیر قانونی طور پر گردے نکلوائے۔ غیر قانونی پیوندکاری کا کام اسلام آباد کے فارم ہاؤس میں کیا جاتا تھا۔
لاہور میں نجی گرلز کالج کی بس پر فائرنگ میں زخمی طالبہ مسلسل 7ویں روز بھی وینٹیلیٹر پر۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق طالبہ کے سر میں گولی لگی ہے، حالت انتہائی تشویشناک ہے، سرجری سے متعلق جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فائرنگ میں زخمی دوسری طالبہ سروسز اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن فوری کل عدم کر کے شفاف الیکشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نام ویڈیو پیغام میں کہا، کارکنوں کو ووٹ کے جمہوری و آئینی حق سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ جعلی الیکشن کی وجہ سے پی ٹی آئی مزید خطرات سے دوچار ہو گئی ہے۔ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور کی احتساب عدالت میں جانچ پڑتال مکمل۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پرویز الہی نے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو خود مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی نگرانی کرنے کا حکم۔ مونس الہی کی نوٹس کی تعمیل سے متعلق وزیر خارجہ کی رپورٹ پر عدم اطمینان۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت کے تحریری حکم کے مطابق مونس الہی کے اشتہاری کے نوٹس کی تعمیل کے لیے لندن بھجوائے گئے نوٹس کی رپورٹ جمع نہیں ہوئی۔ اس طرح اشتہاری کی کارروائی کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سختی سے قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کرائیں۔ دیر بالا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا جلسہ۔ پارٹی سربراہ پرویز خٹک نے کہا، پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں صوبے کو دیوالیہ کر دیا، غلط پالیسیز سے ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ جلسے میں سابق صوبائی وزیر شفیع اللہ خان کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا حصہ بننے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی حقیقی جمہوریت نہیں آئی، قوم کے 40 سال ضائع کر دیے۔ پشاور میں پارٹی امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2 خاندانوں کی کوشش رہی ہے کہ درمیان میں حکومت کرنے کوئی نہ آئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ اسپتال کا دورہ۔ مریضوں تیمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا 4 سے 5 بار آ چکے، انجیکشن لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ عملے میں کمی اور سہولتوں کی عدم دستیابی کا نوٹس۔ ایم ایس کی تبدیلی کا حکم۔ اسپتال میں علاج کی سہولتوں میں بہتری کے لیے سیکرٹری صحت سے بھی رابطہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مال روڈ پر بزنس سہولت سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ کوئٹہ میں فائر بریگیڈ اور کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کو ایندھن کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ شہر میں فائر بریگیڈ سروس اور کچرا اٹھانے کا کام معطل۔ مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر پمپ مالکان نے ہفتے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ایندھن کی فراہمی بند کر رکھی ہے۔ تربت میں مبینہ سی ٹی ڈی مقابلے میں ہلاک نوجوان کے لواحقین کا دھرنا آج بھی جاری۔ مبینہ مقابلے کی عدالتی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں وکٹ کیپر کون ہوگا؟ سرفراز احمد یا محمد رضوان؟ کپتان شان مسعود سرفراز احمد کو پلینگ 11 میں شامل کرنے کا عندیہ دے چکے۔ آسٹریلیا پہنچ کر یہ بھی کہا کہ انہیں محمد رضوان بیٹنگ میں درکار ہوں گے۔ وکٹ کیپر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ رضوان اور انہیں جو بھی رول دیا جائے گا اس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کی کینبرا میں ٹریننگ۔ پاکستان ٹیم 6 دسمبر سے پرائم منسٹر 11 کے خلاف 4 روزہ میچ کھیلے گی۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس ختم ہو گئی۔ 200 سے زائد مقررین نے شرکت کی۔ مستنصر حسین تارڑ سے ملاقات کے عنوان سے سیشن میں انہوں نے کہا کہ تخلیق کار باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش نصیب ہو تو اس سے مداح مل جاتے ہیں۔ گلزار کی باتیں انور مقصود کے ساتھ کے عنوان سے بھی نشست ہوئی۔ سینئر صحافی سلیم صافی کی کتاب ڈرٹی وار کی رونمائی، کلاسیکل رقص نے سما باندھ دیا۔ اور دل کا رشتہ ایپ پاکستانیوں کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ رشتوں کے بندھن باندھنے کے لیے لوگ روایتی طریقے چھوڑ کر آن لائن ایپس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ نوٹ کیا گیا ہے کہ 10,000 پاکستانی روزانہ دل کا رشتہ ایپ کا حصہ بن رہے ہیں۔